کہ ہم صحابہ کی مدح کر کے بھی ڈٹ جائیں یا نہ ڈٹ جائیں؟ ڈٹ جاؤ گے؟ سپاہی بنو گے؟ غلام بنو گے؟ میرا یہ پیغام گھر گھر پہنچاؤ گے؟ ہر فرد تک پہنچاؤ گے؟ اقصی کے منکروں، گستاخوں، حملہ آوروں کو بھی پیغام ہے کہ اقصی لاوارث نہیں ہے، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسن و حسین کے دشمنوں کو بھی پیغام ہے صحابہ لاوارث نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہم کل بھی صحابہ کے وارث تھے، ہم آج بھی صحابہ کے وارث ہیں۔ جو گستاخی کرے گا اس کی گستاخی کا جواب دیں گے۔ رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت مہینہ اختتام پذیر ہوا، اور جن لوگوں نے اس سے برکات اور رحمتیں اور مغفرتیں حاصل کرنی تھی وہ کر چکے۔ اب یہ برکتوں والا مہینہ ایک سال بعد آئے گا۔ کوئی شخص بڑی ہی کوشش کیوں نہ کرے، لیکن وہ ان جیسی برکات کو اب حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی اگر روزہ بھی رکھے تو اس روزے کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے، لیکن رمضان کے بابرکت ایام کی جو خصوصیات ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا بہت قابل فخر اور قابل رشک لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس مہینے کی قدر اور اہمیت کو پہچانا، اور اسے پہچاننے کے بعد اس مہینے کو ان اصولوں کے مطابق گزار لیا۔ کچھ چیزیں انسانی زندگی میں نظر نہیں آتی، لیکن جب انسان کی دنیا والی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور حقیقت والی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو کچھ کمایا تھا اس کی حیثیت کیا ہے اور قیمت کتنی ہے۔ اس لیے وہ لوگ قابل رشک کہلائے جن لوگوں نے اس رمضان کے مہینے کو اہمیت کی نظر سے دیکھا اور اس پر عمل کیا۔ یہ جو خصوصیات مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہیں، یہ ایمان کی وجہ سے۔ نماز کا حکم مومنوں کو ہے، زکوٰۃ کا حکم مومنوں کو ہے، روزے کا حکم مومنوں کو ہے، حج کا حکم مومنوں کو ہے، نیکی کا حکم مومنوں کو ہے۔ سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد یہ ان کے لیے اعمال ہیں جو ان کے ایمان کو خوبصورت کرتے ہیں، مزین کرتے ہیں، اور اس کے اندر قوت اور طاقت بڑھتے ہیں۔ اور جب ان میں قوت اور طاقت ان اعمال میں بڑھ دی جاتی ہے، پھر وہ اعمال قوی ہو جاتے ہیں اور اس انسان کو بھی قوی اور طاقتور کر دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے روزے رکھے یقیناً وہ مومن تھے، اور یہ حکم بھی اللہ نے مومنوں کو دیا، کافروں کو نہیں دیا۔ قرآن حکیم میں آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔
اور جب انسانیت کو دعوت دی جاتی ہے تو انسانیت کو یکدم اعمال کی دعوت نہیں دی جاتی، بلکہ پہلے ایمان کی دعوت دی جاتی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی مومن بن جاؤ، ایمان لے کر آؤ، توحید کو مان لو اور اسے تسلیم کر لو، اور تسلیم کر کے مومن بن جاؤ۔ اب تمہارے اوپر احکامات ہیں۔ اگر آپ باریک نگاہوں سے اور حقیقت کی دنیا میں تلاش کرو کہ دنیا میں قیمتی چیز کیا ہے اور دنیا میں اہم ترین چیز کیا ہے اور سب سے اہم چیز کس کو کہتے ہیں، تو آپ تلاش کریں گے تو آپ کو اس میں جو چیز نظر آئے گی وہ ایمان نظر آئے گا۔ یعنی آپ یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز کا نام ایمان ہے۔ اس لیے کہنے والے کہتے ہیں جان جاتی ہے چلی جائے مگر ایمان نہ جائے، اسی لیے تو لوگ جان دے دیتے ہیں ایمان بچانے کے لیے، اور کئی جانیں قربان کر دیتے ہیں ایمانی نظریات بچانے کے لیے، اور کئی چیزیں قربان کر دیتے ہیں ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور اپنی نسلیں قربان کر دیتے ہیں ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس لیے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز کا نام ایمان ہے، اور اس ایمان کی بدولت میں آخرت کا دار و مدار ہے۔ اگر ایمان یہاں محفوظ نہیں رہا تو یہ جو جان جسے ہم بچا رہے ہیں یہ جان وہاں محفوظ نہیں رہے گی۔ اگر ایمان محفوظ نہیں رہا، جس جان کو ہم یہاں بچانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کرتے ہیں، اسے ہم آگ سے قطعاً نہیں بچا سکتے، اور یہ ایمان ہی ہے جو جہنم کی آگ سے انسانی وجود کو بچائے گا۔ ایمان اگر کمزور سے کمزور ترین بھی ہے لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی کہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک مرتبہ بھی کسی نے صدقے دل سے پڑھ لیا اور پھر کفر نہیں کیا، ساری زندگی بدعمالیاں کی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک وقت آئے گا جب اپنی بدعمالیوں کی سزا کو بھگت کر وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ وہ وقت آئے گا جب یہ جہنم کی اس وادی سے نکلے گا اور جنت کے باغات میں جائے گا، لیکن ایک شخص خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی نہیں نکل سکے گا۔ اس کی وہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی جہنم کی آگ میں جلے گی، ہمیشہ کو جلے گی، ہمیشہ اس عذاب میں رہے گا۔ وہ کون ہوگا جو ہمیشہ عذاب میں رہے گا؟ وہ ہوگا جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی۔ کتنے قابل رشک ہیں آپ، کتنے قابل فخر ہیں آپ، کتنے قابل عزت ہیں آپ، کتنی عظمت ہے آپ کی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان کی دولت سے مجھ اور آپ کو مالا مال کیا، جس کی وجہ سے ہم اپنی بدعمالیوں کے باوجود ایک دن ایسا آئے گا جب جہنم کی آگ سے نکلیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، لیکن وہ شخص دولت والا اور حکومت والا اور اقتدار والا اور دولت کے نشے والا اور دنیا میں حکومتیں کرنے والا اگر ایمان سے آ رہی ہے اور ایمان سے خالی ہے اور اس کے پاس دولت ایمان نہیں ہے، وہ ساری دنیا کی دولت خرچ کرنا چاہے، وہ ساری عمر کے لیے کیا چند لمحوں کے لیے بھی جہنم کی آگ سے باہر نہیں آ سکتا۔ تو اندازہ لگاؤ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں نصیب کی ہے، اور اسی کی باعث اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، اور زمانے کی قسم کھا کر کہا والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، جتنے انسان ہیں وہ سب خسارے میں ہیں اور سب ناکام ہیں اور سب نامراد ہیں اور سب گھاٹے میں ہیں۔ اللہ یہ سبھی گھاٹے میں کیوں ہے؟ کوئی تو ہوگا جو فائدے میں ہوگا، کوئی تو ہوگا جو کامیاب ہوگا، کوئی تو ہوگا وہ کامران ہوگا، کہا کوئی کامیاب اور کامران نہیں ہے،
سوائے اس کے جو ایمان والا ہے۔ غور کریں، یہاں دولت نہیں کہا، حکومت نہیں کہا، عہدہ نہیں کہا، منصب نہیں کہا، شہرت کو نہیں کہا، دنیاوی جاؤ جلال کو نہیں کہا، دنیاوی منقبت اور عظمتوں کو شمار نہیں کیا، شمار کیا ہے تو ایمان کو کیا ہے۔ جس کا ایمان ہے وہ کامیاب ہے، ورنہ کوئی فرعون ہے تو ناکام ہے، حامان ہے تو ناکام ہے، شداد ہے تو ناکام ہے، کوئی بو جیل جیسا سردار ہے ناکام ہے۔ اللہ کامیاب کون ہے؟ فرمایا غریب تر ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، انتہائی کمزور ہے، بے بس ہے، لیکن دولت ایمان دل میں رکھتا ہے، وہ کامیاب ہے اور اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے۔ مزے کی بات کہ انہیں کامیاب کوئی دنیا کا فرد نہیں کہہ رہا، انہیں کامیاب خود خلاق عالم کہہ رہا ہے، انہیں کامیاب خود رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ دنیا والوں تم سب ناکام ہو، اور یہ جو ایمان والا ہے نا یہ کامیاب ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے، جنت میں گھوم رہے تھے، تو آپ نے قدموں کی آہٹ سنی تو جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل امین یہاں تو ایک تو ہے اور ایک میں ہوں، یہاں قدموں کی آہٹ کیسے، کس طرح سنائی دے رہی ہے، کون چل رہا ہے یہاں؟ جبرائیل امین نے کہا آقا یہاں تو کوئی نہیں چل رہا، اس لیے کہ یہاں تو ابھی آیا ہی کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں چل رہا، کہاں چل رہا ہے؟ کہا یہ تو مکہ میں چل رہا ہے اور مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، جبرائیل مکہ میں چل رہا ہے، مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، تو قدموں کی آہٹ یہاں کیوں سنائی دے رہی ہے؟ اور یہ چل کون رہا ہے؟ کون چل رہا ہے؟ آقا کوئی سردار نہیں چل رہا بلکہ غلام چل رہا ہے۔ کون سا غلام چل رہا ہے؟ آقا آپ کا کلمہ پڑھنے والا بلال چل رہا ہے، چلتا دنیا میں ہے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، چلتا دنیا میں ہے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اس ایمان کی دولت کی وجہ سے اسے یہ عزتیں ملی ہیں، اور یہی بلال کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام اپنے چچا کے سرہانے کھڑے تھے اور اسے کہہ رہے تھے اونچی آواز میں نہیں پڑھتا ہے، نہ پڑھ، میرے کان میں تو کہہ دے لا الہ الا اللہ، میں گواہی دے دوں گا اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کامیاب ہو جائے گا۔ وہ انکار کرتا ہے، حضور پھر اصرار کرتے ہیں، وہ انکار کرتا ہے، حضور اصرار کرتے ہیں، رب جبرائیل کو بھیجتے ہیں، جا کر میرے محبوب کو کہہ دے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، محبوب جسے تو چاہے اسے دولت ایمان نہیں ملتی، جسے میں چاہوں اسے دولت ایمان ملتی ہے۔ پاس کھڑے حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اللہ تیرا کرم ہے، تو نے دولت ایمانی اپنے قبضے میں رکھی ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی یہ تو ایمان لے آتے، حبشہ سے کالا بلال کیسے آتا، لیکن تو نے یہ دولت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تو نہ چاہے انہیں ہدایت اور ایمان نہ دے، تو چاہے تو بلال حبشہ کے رہنے والے اس کالے غلام کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، پھر چلائے مکہ کی گلیوں میں اور آواز جنت کے بازاروں میں سنوا دے۔ یہ دولت ایمان ہے۔ مسلمانوں اپنے آپ کو کبھی کمتر نہ سمجھنا، کمزور نہ سمجھنا، بیکار نہ سمجھنا، لغو نہ سمجھنا، فضول نہ سمجھنا،
یورپ کی ہواؤں کو دیکھ کر، وہاں کی زندگیوں کو دیکھ کر، وہاں کی بڑی بڑی بلڈنگوں اور عمارتوں کو دیکھ کر، کسی کے ظاہری جاؤ جلال کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار مت ہونا۔ آپ کے پاس کھانے اور پینے اور پہننے کو کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس سب سے بڑی دولت آپ کے دل میں موجود ہے، سب سے بڑی دولت موجود ہے۔ اسی لیے تو آپ نے رمضان کے مہینے میں نیکیاں کمائی، بھلائیاں کمائی، بونس آپ کو ملے، ایڈوانس آپ کو ملے، بینک بیلنس آپ کے بھرے، آپ کا بینک بیلنس نیکیوں کا بھرا ہوا ہے۔ آپ نے رمضان کے باہر قدم رکھا، آپ نیکیوں سے مزین ہیں۔ لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے ہم نے کیوں رکھے؟ قرآن نے اس کی وجہ بتائی، اور وجہ بتائی تھی ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے جا رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تقوی کی زندگی کو اختیار کرنے والے بن جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تمہیں اس لیے یہ مہینہ عطا کیا تھا، اور یہ مہینہ اس امت کے لیے ایک انعام تھا جو کسی اور امت کو اس طرز کا نہیں ملا تھا۔ یہ اعزاز حضور کے صدقے مجھے اور آپ کو ملا، اور اس اعزاز کے ملنے کے بعد ہمیں وہ مہینہ میسر آیا۔ ہم آج کہہ رہے ہیں ہم نے اس میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، عبادات کی، اور ہم روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، عبادات پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے ہم بڑی منزلیں پا گئے۔ لیکن اس کا پتہ تب چلے گا جب رمضان کی بعد والی زندگی میں اس رمضان کا اثر باقی رہے گا، تو گویا لعلکم تتقون، ہم نے وہ مقصد حاصل کر لیا۔ لیکن اگر عید کی رات ہی ہمارے اوپر شیطان نے آتے ہی اتنا حملہ کر کے اپنے ایک مہینے کی کسر پوری کر لی، تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم نے اپنے رمضان کے ایام کو کہیں ضائع تو نہیں کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں آنے والے دنوں میں ثبوت دینا ہوگا کہ ہم نے رمضان گزارا ہے، ہم نے عبادت کا مہینہ گزارا ہے، ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول میں کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، ہم نماز کے عادی بنے، ہم عبادت کے عادی بنے، ہم ذکر و اذکار کے عادی بنے، ہم تلاوت کے عادی بنے۔ یاد رکھنا، قرآن رمضان میں ضرور آیا ہے، لیکن صرف رمضان کے لیے نہیں آیا۔ قرآن تراویح میں ضرور پڑھا جاتا ہے، لیکن صرف تراویح کے لیے نہیں ہے۔ قرآن رمضان کی راتوں میں ضرور اترا ہے، لیکن رمضان کی راتوں کے لیے نہیں ہے، یہ سارے جہانوں کے لیے ہیں، یہ سارے زمانوں کے لیے ہے، ہر دور کے لیے۔ صرف اسے پڑھنا رمضان میں ہی کافی نہیں ہے، اسے رمضان کے بعد بھی پڑھنا ہے، تب پتہ چلے گا ان کے دلوں پر تقوی کا راج ہو گیا ہے، ان نے رمضان کے مقاصد کو حاصل کر لیا ہے۔ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، رمضان ہر دن میں فرض ہے، دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ پتہ رمضان کا تب چلے گا جب رمضان کی عادت پورے سال کنٹینیو ہوگی، پورے سال برابر چلے گی، پھر پتہ چلے گا کہ رمضان کے روزوں کا اثر ہے یا نہیں ہے۔ ہم حرام سے بچے، ہم گناہوں سے بچے، ہم کھانے پینے سے بچے، ہم نے حلال رزق بھی چھوڑ دیا، رمضان کے دنوں میں نہیں کھایا۔ اب ہم آرام سے بچ کر بتائیں گے ہم نے رمضان کے فوائد کو حاصل کر لیا ہے، اور ہم نے رمضان کے فائدے کو حاصل کر لیا ہے، اور ہم نے رمضان کے مقصد کو حاصل کر لیا ہے۔ یہ پتہ تب چلے گا ہمارے آنے والا ہر دن ہمیں اپنے رمضان کی حقیقت بتائے گا، ہمیں ہمارے ایمان کی حقیقت بتائے گا، ہمیں ہمارے اعمال کی حقیقت بتائے گا۔ اور اگر آنے والے دن ہمارے اس معیار پہ نہیں اتریں گے، تو اس کا مطلب پھر خود سمجھ جانا کہ ہم رمضان کے مہینے کے فوائد حاصل نہیں کر سکے۔ ہم رمضان کے مہینے کے فوائد حاصل نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی ہمارے قریب نہیں آیا، نیکی کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے، صدقے اور خیرات کو ہم نے رمضان کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔
ہم آئندہ رمضان کے آنے کا انتظار کریں گے۔ مسلمان دنوں، مہینوں، لمحوں، راتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، مسلمان زمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ ہر دور اس کا برکت والا دور ہے، جب یہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا جائے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتا جائے تو اس کا ہر دور قیمتی دور ہے۔ اس لیے کہ ایک مہینے سے میں اس نے فیول حاصل کیا، ایک مہینے میں اس نے کرنٹ حاصل کیا، ایک مہینے میں اس نے نیکیوں کو بڑھایا، ایک مہینہ اسے عظمتوں والا ملا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی مہینے میں اوور ٹائم زیادہ لگ جائے تو آنے والے مہینوں میں ہم چھٹی کریں گے اور ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کوئی بھی عقل مند ایسا نہیں کرتا، وہ آنے والے مہینوں میں اپنی ڈیوٹی اسی طرح سر انجام دیتا ہے کہ مجھے مہینے بعد تنخواہ ملنی ہے، میں نے اس سے گزارا کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اور جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ ایک ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے گزرنے کے بعد ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے، ہم نے اپنے اعمال کو درست رکھنا ہے، ہم نے اپنے اعمال پر گرفت کرنی ہے، ہم نے اپنے گناہوں پر نظر رکھنی ہے، ہم نے ان سب برائیوں سے آج بھی بچنا ہے جس میں رمضان میں بچ رہے تھے، ہم نے سب شرور سے آج بھی بچنا ہے جس میں رمضان میں بچ رہے تھے، ہم نے تمام غلطیوں کو پھر نہیں دہرانا جیسے ہم نے رمضان میں نہ دہرانے کا عزم کیا تھا، ہم نے آج بھی عبادات کو ایسے ہی جاری رکھنا ہے جیسے رمضان میں جاری رکھا تھا۔ ہم نے اگر رمضان میں تہجد کی عادت بنائی تھی تو آج ہمیں برقرار رکھنی چاہیے۔ ہم نے رمضان میں فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی تھی تو آج بھی ہمیں اسے برقرار رکھنا چاہیے۔ ہم نے دن میں اگر اپنے عبادت کے ماحول کو تلاوت سے مزین کیا تھا تو ہمیں آج بھی اسے برابر رکھنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ رمضان میں نیکیاں کما لی ہیں بہت ہیں، یہ کامیابی اور کامرانی نہیں ہے، بلکہ مسلمان دن منانے کے لیے نہیں آتا کہ یہ منا لیا اور یہ منا لیا، یہ اپنانے کے لیے آتا ہے جس سے زندگی سنورتی ہے اور ایمان کی خوبصورتی اور ایمان کا مزین ہونا یہ اعمال سے ہوتا ہے۔ ایمان بڑھتا کیسے ہے، ایمان سنورتا کیسے ہے، ایمان سجتا کیسے ہے، ایمان کے اندر خوبیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، یہ اعمال سے ہوتی ہیں، اور وہ اعمال رمضان کے مہینے کی وجہ سے بھی ہیں، نمازوں کی وجہ سے ہیں، عبادات کی وجہ سے بھی ہیں، اخلاق کی وجہ سے بھی ہیں، اچھے کردار کی وجہ سے بھی ہیں، پڑوسیوں کے خیال کی وجہ سے بھی ہیں، یتیموں سے شفقت کی وجہ سے بھی ہیں، ماں باپ کے احترام کی وجہ سے بھی ہیں، چھوٹوں پر رحم کی وجہ سے بھی ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کی وجہ سے بھی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں اور شامل حال ہیں، اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والے دن ہمیں گزارنے چاہیے۔ تو پہلی چیز جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان ہے۔ دوسری چیز جو اس ایمان میں عظمت پیدا کر کے اور ایمان کو مزین کرتی ہے وہ اعمال صالحہ ہیں، جن اعمال صالحہ میں ایک روزہ بھی تھا جو ہم نے رکھ کر اپنے ایمان کو مزین اور مضبوط بھی کیا، اور ہماری یہ ساری زندگی بھی ہے۔ اس ضمن میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب دل میں ایمان موجود ہے تو پھر ایمان والے کی محبت بھی موجود ہے۔ اس لیے پھر یہ کہنا کہ یہ اس ملک کا ہے اور یہ اس ملک کا ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے اور یہ اس کا مسئلہ ہے، مسلمان دنیا کے جس کونے میں ہے اس کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے، مسلمان دنیا کے جس حصے میں بھی ہے اس کی تکلیف میری تکلیف ہے، مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہے اس کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ اور آج فلسطین میں مسلمان تکلیف میں، غیر مسلم قوتیں اور طاقتیں جمع ہیں، امریکہ کی ناجائز اولاد اسرائیل کی صورت میں آج اتنا سا ملک ہو کر مسلمان ممالک کو آنکھیں دکھا کر وہ مسلمانوں پر بمباری کر رہا ہے، بیت المقدس کے راستے روک رہا ہے۔ رمضان جیسے مہینے میں اس نے بمباری کر کے انہیں خون میں لے لایا ہے۔ بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کی بہترین مرکز کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کے مسلمانوں، ہم کیسے محفوظ ہیں؟ اگر میرا مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہے تو سمجھو میں محفوظ نہیں ہے۔ یہ چیخوں کی آواز ان کے بچوں کی نہیں آ رہی، یہ چیخوں کی آواز میرے بچوں کی آ رہی ہے۔ اور کبھی دل میں سوچو، تصور کرو،
मुसलमानों, तुम्हारे बच्चों के सामने तुम्हारे लाशें पड़े हो या तुम बच्चे हो और तुम्हारे सामने तुम्हारे बाबा का लाशा पड़ा हो, तुम्हारी कैफियत क्या होगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मोमिन का जसदिन वाहिद, ये एक जिस्म की मानिंद है। अगर आपके पांव के नाखून में दर्द हो, क्या आपका जिस्म महसूस नहीं करता? आपकी उंगली में दर्द हो, क्या दिल महसूस नहीं करता? आंख में दर्द हो, क्या दिल में तकलीफ नहीं होती? मुसलमान दुनिया के जिस खित्ते में तकलीफ में है, हमारा दिल उसके लिए जख्मी होना चाहिए, हमारे दिल में दर्द होना चाहिए, तड़प पैदा होनी चाहिए। लोग कहते हैं तुम यहां से क्या कर सकते हो? दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा करो, अगर मैं पहुंच सका, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, मैं मजलूमों के शाना बशाना खड़ा हूंगा, ये अज़म पैदा करो। अगर मुझे वहां जाने का मौका मिला, मैं मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दस, तुझसे मुखातिब होकर कह रहा हूं, मैं तेरा सिपाही बनकर तुझ पे पहरा दूंगा, जान को ईमान पर कुर्बान कर दूंगा, तुझ पर आंच नहीं आने दूंगा। फलस्तीन के मुसलमानों, हमारे दिल तुम्हारे साथ धड़कते हैं, हमारी मजबूरी ये है, हम दूर हैं, हम तुम तक पहुंच नहीं सकते। दिल में अज़म पैदा करो, अगर हम पहुंच सकते, हम तुम्हारे शाना बशाना होते, हम तुमसे एक कदम आगे होते, हम तुम्हारी भी हिफाजत करते, हम मस्जिद अक्सा की भी हिफाजत करते। ये अज़म है या नहीं है? मैं पूछता हूं, अगर आपको मौका मिले, जाओगे नहीं जाओगे? मस्जिद अक्सा की हिफाजत करोगे नहीं करोगे? ये अज़म तो है ना। और आपको इस सच्चे अज़म पर सवाब मिल रहा है, आप ईमान वालों के साथ हैं। दूसरी बात जो अर्ज करना चाहता हूं, वो दूर की नहीं, वो करीब की है। उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है, यही रहने की जरूरत है। मैंने कहा ईमान है, मैंने कहा ईमान की कीमत बहुत है। मैंने कहा रब ने ईमान जमाने की कसम खाकर ईमान की बात की है। मैंने कहा बिलाल ईमान की वजह से चला दुनिया में, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई दी। मैंने कहा जान से ज्यादा कीमती ईमान है। आप कहते हो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान है। मुसलमानों, बात दोहरा रहा हूं, लेकिन फिर इसलिए कह रहा हूं, आपके ईमान को जरा बख्श रहा हूं, रब की कसम खा के कहता हूं, तुमसे पूछता हूं, बताओ ईमान तुमने मां से लिया है, बाप से लिया है, हुकूमतों से लिया है, किताबों से लिया है और आग से लिया है, लिया किससे है? उस तबके पर गौर करो तो पता चलता है ईमान जमीनों से, ईमान हवाओं से, ईमान फजाओं से नहीं मिला। ईमान जिनसे मिला उन्हें सहाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुसलमानों बताओ क्या कहते हैं? सहाबा, 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 सहाबा कहते हैं, सहाबा कहते हैं, सहाबा कहते हैं। गोया पता चला ईमान की अलामत का नाम सहाबा, ईमान की इब्तिदा का नाम सहाबा, ईमान के आगाज का नाम सहाबा, ईमान की रोशनी का नाम सहाबा, ईमान के मयार का नाम सहाबा, ईमान के मेमार का नाम सहाबा, ईमान की बुनियाद का नाम सहाबा, ईमानी तसव्वुर का नाम सहाबा, ईमानी मुजस्समों का नाम सहाबा, ईमानी किरदार का नाम सहाबा, ईमानी अफकारात का नाम सहाबा, ईमानी ख्यालात का नाम सहाबा, ईमान पहुंचाने वालों का नाम सहाबा, ईमान लेने वालों का नाम सहाबा, ईमान उठाने वालों का नाम सहाबा, ईमान बचाने वालों का नाम सहाबा, ईमान सजाकर उम्मत वालों, तुम और हम तक पहुंचाने वालों का नाम क्या है? हम कहते हैं बैतुल मक़दस पर हमला करने वालों के हम खिलाफ हैं। हम कहते हैं मस्जिद अक्सा की तौहीन करने वालों के खिलाफ हम यकजा हैं।
میں آپ سے پوچھتا ہوں بیت المقدس کی توہین کرنے والوں کے خلاف ہم یکجا ہیں تو بتاؤ ابو بکر عمر کی توہین کرنے والوں کے خلاف بھی یکجا ہو یا نہیں ہو؟ اگر آپ کو موقع ملے آپ سرزمین فلسطین پر جا کر مسجد اقصی کے چوکیدار بننے کو تیار ہو، اور اگر پاکستان میں ابو بکر عمر کی توہین ہو تو ان کے سپاہی بننے کو بھی تیار ہو یا نہیں ہو؟ وہاں دور ہے، یہ دور تو نہیں ہے، وہ دور ہے، یہ دور تو نہیں ہے، اور وہاں اس کی بے حرمتی کرنے والے آپ کی پہنچ سے دور ہیں، یہاں توہین کرنے والے دور تو نہیں ہیں، تو کیا اصحاب رسول کا دفاع کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ حالیہ دنوں میں ہونے والی گستاخیاں اور رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں جہاں کچھ لوگ، سارے لوگ نیکیاں کما رہے تھے اور کچھ لوگ بدبختی اور کفر بنا رہے تھے، کچھ لوگوں نے اصحاب رسول کی توہین کی اور توہین کر کے ڈٹ گئے کہ ہم نے یہ توہین عبادت کے طور پہ کی ہے۔ جو اللہ کے رسول کے یاروں کی توہین کر کے ڈٹ جائے تو بتاؤ کہ ہم صحابہ کی مدح کر کے بھی ڈٹ جائیں یا نہ ڈٹ جائیں؟ ڈٹ جاؤ گے؟ سپاہی بنو گے؟ غلام بنو گے؟ میرا یہ پیغام گھر گھر پہنچاؤ گے؟ ہر فرد تک پہنچاؤ گے؟ اقصی کے منکروں، گستاخوں، حملہ آوروں کو بھی پیغام ہے کہ اقصی لاوارث نہیں ہے، اور ابو بکر عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسن و حسین کے دشمنوں کو بھی پیغام ہے صحابہ لاوارث نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہم کل بھی صحابہ کے وارث تھے، ہم آج بھی صحابہ کے وارث ہیں، جو گستاخی کرے گا اس کی گستاخی کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ اگر ہم احتجاج کی طرف جائیں اور گستاخوں کے خلاف FIR کے درج ہونے کے بعد اگر ہم یہ کہیں ہم ان کی گرفتاری کے لیے لائے عمل کے طور پہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو تیار ہو یا نہیں ہو؟ ایمانداری سے بتاؤ ہو یا نہیں ہو؟ ارباب اقتدار، حکمرانوں، ریاست کے لوگوں، یہ ملک کی محبت میں چپ ہیں، لیکن صحابہ کی محبت ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم پرامن ماحول کے لیے تیار بھی ہیں، خواہش مند بھی ہیں، قربانی بھی دے رہے ہیں، لیکن صحابہ کی توہین برداشت کر سکتے نہیں برداشت کر سکتے۔ اس لیے تم سے کہتے ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچاؤ، یہ ریاست کا کام ہے۔ ان دشمنوں کو، منکروں کو، کافروں کو، گستاخوں کو، دہشت گردوں کو، تکفیریوں کو، ان لعنتیوں کو، مردودوں کو گرفت میں لائے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت ذمہ داری پوری نہیں کرے گی۔ ہم ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے ہمیں جس جگہ آنا پڑا ہم آئیں گے، احساس دلائیں گے، گستاخی انشاءاللہ رکوائیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہو؟ اور یہ ملک دشمن، اسلام دشمن افواہیں پھیلا کر اور گستاخیاں کر کے ملک میں بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ تعاون رہے گا، ساتھ رہے گا، گلی گلی پیغام پہنچاؤ گے، اصحاب رسول کی محبت عام کرو گے، ایمان کے ان پہنچانے والوں کا دفاع کرو گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔